آقا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت کے لیے پورے ملک میں جگہ جگہ مسلمانوں نے احتجاج کیا، پردرشن ہوئے، لیکن ان ویرودھ سے، یہ احتجاج سے ہم کو کیا حاصل ہوا؟ میرا پہلا سوال ہے۔ شاید آج کی باتیں بہت لوگوں کو چبھنے والی ہو تو میں پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارے پاس کوئی مضبوط قیادت نہیں ہے۔ ہاں، نکلیں گے مسلمان جذباتی ہو کر ماشاءاللہ ہر جگہ سے نکلے مسلمان، پھر کیا ہوا؟ پتھر بازی ہوئی، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا، اور سارے مسلمانوں کو دنگائی بتایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ واقعی مسلمانوں نے یہ کیا یا مسلمان اس نیت سے نکلے تھے، یا کوئی غیر مسلمانوں کا لباس پہن کر ہم جیسا بن کر عوام کے لشکر میں عوام جو نکلی تھی اس میں شامل ہو کر انہوں نے پولیس پر اور پتھر برسائے اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ ہم نکلے تھے احتجاج کرنے، حاصل کیا ہوا؟ ہزاروں مسلمانوں پر FIR پولیس کیس ہو گیا، کئی مسلمان جیلوں میں چلے گئے۔ ایک بدنامی کا دھبا پھر آیا کہ جمعہ کے دن سارے جمع ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر مشورہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو بغیر پلاننگ کے کچھ کام نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ سفر میں اگر 2 لوگ ہیں تو پھر ایک کو امیر بنا لو، اور مسلمان تو پھر ایسا بھڑکتا ہے کہ وہ اپنے امیر کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب اگر کوئی قائد، کوئی امیر، کوئی وڈیل، کوئی بڑا کہے کہ اب احتجاج جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اب جائیں، تو وہ جاتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس علم کوئی نہیں ہے، نالج کوئی نہیں ہے، جذباتی ہو کر باہر نکلے، پتھر برسے اور مسلمانوں کو دنگائی بتایا گیا۔ مسلمانوں نے دیش کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، اور معذرت کے ساتھ ہم ملک ہندوستان میں ہے، پروٹیسٹ کرنا، اگر کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ اپشبد کہے گئے ہیں تو ان مذہب والوں کا احتجاج صحیح ہے، احتجاج ان کا حق ہے، لیکن یہ نہیں کہ احتجاج کی آڑ میں پھر ہم پتھر برسائیں، آگ لگائے، دنگے بھڑکائے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ مسلمانوں ہی نے کیا ہو، کیونکہ بعد میں سچی کرنے والا ہوں۔ اور پھر UP وغیرہ میں کیا ہوا؟ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے نا؟ آفرین فاطمہ نام کی بچی کے گھر پر بلڈوزر چلایا گیا اور بہت سارے مسلمانوں کے مکانات توڑ دیے گئے۔ ابھی وہ اپرادھی ثابت نہیں ہوئے، ابھی جرم ان پر ثابت نہیں ہوا، لیکن بلڈوزر چلا دیا گیا۔ بلڈوزر بابا ہے UP کے CM صاحب، تو انہوں نے اپنی مرضی سے بلڈوزر چلا دیا۔ کہتے ہیں جو یہ دیش کا النگھن، قاعدے کا النگھن کرے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ تو آپ نے جو بلڈوزر چلایا، کیا یہ بھی دیش کے قانون میں ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ پہلے کورٹ ثابت تو کرتا کہ یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، یہ گنہگار ہے یا نہیں ہے، اور آپ اتنی جلدی اور اتنے سخت ڈیسیزن لیتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے، ابھی دیش کے حالات ایسے ہی بڑے نازک ہے، اور اگنی پتھ یوجنا کا ویرودھ
छात्रा, स्टूडेंट, युवा जम के कर रहे हैं, जबकि ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। लेकिन इन युवाओं ने भी जो ट्रेनें जलाई, जो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाई है, ये सरासर गलत है। आप एहतजाज करें अपने हक के लिए, एहतजाज हिंदुस्तान की आवाम का हक है, लेकिन देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ये सही नहीं है। अब बुलडोज़र बाबा जो है यूपी के सीएम साहब, मेरा उनसे सीधा सवाल है कि जिस तरह आपने मुसलमानों को दंगाई बताकर उनके मकान पर बुलडोज़र फिरा दिए, तो ये अग्निपथ योजना में जितने युवाओं ने, जितने स्टूडेंट्स ने, जितने छात्राओं ने विरोध किया, क्या इन्होंने जो प्रॉपर्टी देश की नुकसान पहुंचाया, ट्रेनें जलाई, आग लगाई, क्या उनके मकान पर बुलडोज़र चलाओगे आप? तुम्हारा बुलडोज़र चलाना सही है, मगर एक कम्युनिटी पर, एक मजहब के लोगों पर चलाना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर बुलडोज़र आप चलाते हो तो फिर सब पर चलाएं मियाँ, सब पर चलाओ। ये छात्राओं ने जो आवाज़, में छात्राओं के खिलाफ नहीं हूँ, वो स्टूडेंट जो अपने हक की मांग कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अपने मांग करने का तरीक़ा सही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, मेरा सवाल है ये, जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, मकान फूंक दिए गए, मकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया और कहा कि जो ऐसा माहौल ख़राब करेगा उसके साथ यही होगा, तो माहौल ख़राब तो इन्होंने भी किया है जिन्होंने इस योजना का विरोध किया है। तो क्या इनके मकानों पर भी बुलडोज़र चलाने की हुकूमत की प्लानिंग है? तो एक तरफा हुकूमत न कीजिए। अल्लाह ने दो आंखें सबको दी है, तो दो आंख का इस्तेमाल कीजिए, एक आंख से मत देखिए, वरना जो हुकूमत नाइंसाफ़ी पर कायम होती है, ऐसी हुकूमतों के तख्ते बहुत जल्द पलट दिए जाते हैं। अगर ताकत का घमंड है, हुकूमत पर इतराते हो, तो ये मत भूलो कि बड़े बड़े बादशाह हुए हैं और आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहा।